والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند سارے حضرات اللہم حضرت ہونے درود پاک دی فضیلت تو کو سنے دے بیان دھوپ ہوئے دوال دھوپ دی وجہ دنی میں بولیں دے اور سردی دوالی کٹھے تھے بیٹھے علیہ سورہ تھوڑا جہاں گرم تھی سورہ فون گرم تھی تھوڑی جو اچھی آواز لیں درود پاک ٹھار ٹھار کے سنگی ذاتے درود سلام دے گجر نچاور فرماؤ پڑی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ تھوڑی جی آواز اچھی کر کے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ میرا تیریا ہر دم نے ملیاں یا رسول اللہ میرا پہلے تو نال گزارش کی ہے کہ ہر بندے دی گفتگو دا ایک اپنا انداز ہوندے ہر پھول دی ایک اپنی خوشبو ہوندی ہے لیکن میں نال تسا مخاطب تھی سو نا کہ اپنی توجہ میرے حوالے کرے سو علمی کو کوئی تقریر کرنے دا والا سی میرا تیریا ہر دم نے ملیاں یا رسول چٹھیاں تیرے ولے نکلیاں یا رسول میں کئی چٹھیاں تیرے ولے نکلیاں یا
کی تعداد حضور دے اشاق تشریف فرمائے ہوئے سبحان اللہ تھوڑی ہے ایک مرتبہ دا علاوہ سبحان اللہ آخری بندے تین ہاتھوں کو کھولو جا اے ہاتھ جھنڈے بڑھا کے نبی سے دیدات کی خاطر اے جھنڈے لہرا کے آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ اور جینا گلیاں دی مٹی میں قدم چومے تیرے آقا شاعر نے کیا ہی تخیل پیش فرمائے کہ جینا گلیاں دی مٹی میں قدم چومے تیرے آقا اسی کا سمجھ لیا گلیاں یا رسول اللہ کبھی تیرا کہ دے جاؤ تسلیاں یا رسول اللہ واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں سن بیٹھے ہوئے کتابات میں تو زیادہ صاحب علم حضرات منبر دے تشریف فرما ہے اور درمیان دے اندر ناچیز طالب علم باحثیت طالب علم تھوڑے سامنے حاضر ہے دعا ہے رب قدوس حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما آمین علامہ مولانا قاری محمد ارشد مہروی صاحب بڑے خوبصورت انداز دے نال نقابت فرائض علامہ قاری محمد الیاس مہروی صاحب اور بلا برادرم علامہ قاری محمد جاوید اتاری صاحب نے بڑا ہی خوبصورت خطاب فرمایا اور محترم قاری محمد بلال سے جتنے بھی نبی دے عاشق بیٹھے ہو سارے میرے سر دے تاج ہو اللہ سب دا آمنا مل باہنا اپنی بارگاہ عزتی دے اندر قبول و منظور فرمائے دوستان عزیز کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں مختصر ٹائم کے اندر دو جملے عرض کر دیں تمہارے سامنے حضرات محترم قرآن و حدیث کے حوالے دے نال ایک دنیا دی محبت ہے ایک اللہ دی محبت ہے سبحان اللہ جاگ کے واسطے حضور دے ذکر جالے سے دے والے کمپیوٹر کھل سی وال کوئی گالی کڑھے سی تو کڑھے سی اللہ دے قرآن چو سونے محمد دے سونے فرمانی چو اگر تو اپنے منہ کو بند کر دے بیٹھا رہے ویسے تو والی مشکل تھی ویسی گفتگو دا کرنا لہذا اگر چاہنے کہ جڑے 20-25 منٹ میں کو ملیں انہا 20-25 منٹ کو قیمتی جا بڑھاؤں تو قرآنی سنو سونے آقا دا سونا فرمانی سنو تو والی ایک ورطبہ ٹھر کے تھوڑا جن سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم ایک اللہ دی محبت ہے ایک دنیا دی محبت ہے اور اللہ او ہے جڑا باقی ہے دنیا او ہے جڑی فانی ہے دنیا بھی فانی ہے دنیا دے اندر رہن والی ہر چیز بھی فانی ہے دنیا بھی فانی ہے دنیا دا آرام سکون آرائش راحت بھی فانی ہے دنیا بھی فانی ہے دنیا دی زیب و زینت بھی فانی ہے دنیا بھی فانی ہے دنیا دی ہر چیز فانی ہے تو اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمائیں دے دنیا والو اے میرے بندو اے میرے محبوب دے غلامو اے دنیا دے رہن والے لوگو اگر تسا چاہ دے وے کہ اسا باقی رہ ونیوں تو ول تو کو دنیا نال محبت کوئی نہ کرنی پوسی ول باقی نال محبت کرنی پوسی سبحان اللہ فرمایا دنیا بھی فانی ہے اگر دنیا نال پیار کرے سو دا حضرات محترم میرے کے جملے بظاہر دا جملے پہ نظر دن بظاہر دا الفاظ پہ نظر دن بظاہر دا کوئی لفظ پہ نظر دے حسن لیکن اگر تسا میں کن حقیقت پوچھو نا ان لفظوں کو بڑھاون واسطے میں کو کتنے آیاتاں دا سہارا گھلنا پہ کتنے حدیث مبارکہ دا سہارا گھلنا پہ کتنے صوفیاء کرام دے اقوال دا سہارا گھلنا پہ ول اے لفظ پیار تھے جڑے کئی آیاتاں دے نچوڑ بڑھیا کئی حدیثاں دا نچوڑ بڑھیا کئی صوفیاء کرام دے اقوال دا نچوڑ بڑھیا حضرات محترم آج جملہ توجہ دنال سماعت فرماؤ آقا کریم علیہ السلام دے غلامو ہمیں دنیا بھی فانی ہے اللہ نے فرمایا اگر دنیا نال پیار کرے سے ایدہ مختصر زندگی ہے نا آپ ایک سالے پیو ڈاڈا چلے گے اباؤ اجداد چلے گے بزرگان دین چلے گے بڑے بڑے اکابرین چلے گے ایویں ہی ہون اسالی واری ہے جنا دنیا دے اندر آگے ہے ہون اجو اسادہ وارا بھی آور والا ہے اصلی دنیا کو چھوڑ دے
اس خالق کی حقیقی دی طرف لوٹن والے ہیں. رب قدوس تے طرف آواز آندی ہے میرا بندہ دنیا فانی ہے اگر دنیا نال پیار کرے سے ادھے لہو لاب دے اندر پھنس وے سے فرمایا اگر دنیا میں آرام آرائش سکون کو پسند کر گن سے میں اللہ دا اعلان ہے میں اللہ اعلان فرمائے گا نہ نام باقی رہسی نہ وجود باقی رہسی نہ نشان باقی رہسی حتیٰ کہ ایک وقت آوے سی بیٹے کو باپ دی قبر بھولوے سی بھرا کو بھرا دی قبر بھولوے سی رشتہ دار کو رشتہ دار دی قبر بھولوے سی ہمیں کنبہ قبیلہ علاقہ معاشرہ میرا قبرستان دے اندر پہنچن اور پوچھنے کھڑے ہوسن یارو فلاں رشتہ دار دی قبر کیری جگہ دے ہوتے ہیں فلاں احباب دی قبر کیرے مقام دے ہے فلاں دوست دی قبر کیرے مقام دے ہے لیکن رب قدوس فرمانے لوگوں میں رب دا او ہانا جڑا ہمیشہ ہاں باقی رہنے والا ہاں. اللہ فرمانا کیا چاہے فرمایا دنیا دے اندر رہ کے اس باقی ذات نال پیار کرو ان دی ذات نال تعلق جوڑ گنو نسبت جوڑ گنو فرمایا المقام اے ہوسی فرمایا اللہ تعالی مرتبہ اے عطا فرما رسا فرمایا اپنے دا اپنے پرائے دی آسن دے پری قبر دے قرآن دی تلاوت کر کے آدھے بے ہوسی اچھی بول سبحان اللہ فرمایا اپنے دا اپنے پرائے دی آسن دے کھڑ کے قرآن دی تلاوت کرے سے. حضرات محترم میں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا اور علماء بیٹھے دیکھ کلے بیٹھے ہونے دا والجندوں یہ پھر کی بھوائی رکھتے ہیں لیکن جرا بندہ بندیاں میں چاہے دے نا والا اپنی فیلڈ دے اندر وال تھوڑا جیسے کھول ہے نا کہ علماء دی محفل دے اندر زبان کو سنبھال کے گفتگو کرنا توجہ ہے یا کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام میں اتنا عرض کرنا چاہنا کہ حضرت خواجہ فرید یا بابا فرید یا داتا علی حجویری یا کوئی بھی بزرگ جتنے بھی ہیں انہوں نے دربار ہیں ہی مسئلے دے سوال دے جواب تو دے اس اصحاب کو اپنے پچھلے داڑے پر داڑے دی قبر دا پتہ نہیں لیکن فرید دی قبر دے آج بھی قرآن پڑھی گا کچھ ہی بول سبحان اللہ آج بھی قرآن پڑھی گا پہ مجھے وجہ کیا گئے صوفیاء فرمین انہوں نے دنیا کو ترک کر کے ناتا ان بقا نال جوڑیے ان باقی ذات نال جوڑیے اور باقی ہے اللہ دی ذات. اللہ فرمائے کل من علیہا فان ہمیں ہر چیز نے فنا تھی بڑھے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اگر باقی ہے تو اللہ ہے اللہ کا چہرہ ہے اور چہرے کو کھولا لگا ٹوٹی ہے لیکن اتنا عرض کرنا چاہنا آقا دے غلاموں رب قدوس فرمائے دنیا والوں دنیا دا بالکل قلیل ہے نا کل متاع الدنیا قلیل دنیا دا زیب و زینت بھی قلیل ہے دنیا دا مال بھی قلیل ہے اللہ کثیر کری چیز ہے فرمایا کثیر ہے تو رب قدوس کی ذات ہے مدینے والے محمد مصطفیٰ دی محبت ہے آمنہ دے لال دی درگاہ ہے فرمایا انا اعطینا کل کوثر فرمایا قلیل کو چھوڑ دے کثیر علی پاسے آوجو میں اللہ تعالی وعدہ دینا اور قیامت تک واسطے تو کو ایسا زندہ کر دے سا کہ ہمیشہ تورا نام بھی باقی رہے سی تورا وجود بھی باقی رہے سی تورا ذکر بھی قیامت تک دنیا دے باقی رہے سی اور ذکر بھی دنیا دے قیامت تک واسطے باقی رہے سی. اچھی سبحان اللہ. حضرت ضمن میں ایک گال عرض کرا تو آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تابعی ہیں تابعیوں کو آدن جڑا صحابی دی زیارت کی تھی صحابیوں کو آدن جائے ایمان دی آنکھ نال سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت کی تھی ہو. آپ فرمائیں ایک ریوار دل دے اندر خیال پیدا تھیا دے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تم اے مالک قدوس اے خالق کائنات اے والی ارض و سما اے اس کائنات اس سسٹم کو نظام کو چلاون والا رب. اچھا تو دے میں آپ آدھے گفتگو کرے رہے نا جڑے ولی ہونے نا بزرگ ہونے جنہاں دا ناتا تعلق دے رشتہ اللہ دی ذات نال ہے یا دنیا دو ترک کر کے دنیا لے پاسوں منہ موڑ کے ذات خدا اور ذات مصطفیٰ نال نسبت جوڑ گنے نا ول او ہر ویلے گل ہی اللہ نال کرے یا اللہ دے پیارے محبوب نال کرے رہے دے ہون. اچھا علماء بیٹھے کہیں کو سوال کرو بھی جنت کتھا ہے سارے کی وہ جواب دے سن بھی 7 آسمان دے پار. حضرت خواجہ حسن بصری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ فرمین اگر صوفی دی زندگی دے وچوں پوچھنا چاہنے جنت کیتا ہے فرمایا ایک پہلا قدم ہے اپنے نفس دے اوتے رکھ اپنی خواہشات دے اوتے رکھ فرمایا دنیا دی حرص و لالچ کو ترک کر کے فرمایا اپنی نفس کو ختم کر دے. پہلا قدم نفس کے اوتے ہے اگلا قدم تیرا جنت الفردوس اگلا قدم جنت کے اندر ہے. اتنا سفر ہے اور حضرت خواجہ محبوب کی لاغی
جب حضرت محبوب سبحانی سرکار فرمینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں آپ مریداں دے جمع غفیر دے اندر کھڑے ہن دے حضرات محترم اچانک کھڑے ہو گئے قدم چینن دے ول پیچھا ہٹینن ول قدم چینن دے ول پیچھا ہٹینن میرے دیکھ سے نہ توجہ فرما ول قدم چینن دے ول پیچھا ہٹینن ایک مرید کھڑا تھی کہ عرض کرنے لگا حضور بار بار قدم چین دے ول پیچھا ول چین دے ول پیچھا ول چین دے ول پیچھا آپ نے فرمایا سن کے ہے جو صوفیادی زندگی دے اندر جنت 2.5 قدم ہے لیکن میں دا ادھا قدم چینا دے ڈائریکٹ پہنچوے نا یہ تماشا کھڑا دے دا آقا دے غلاموں ایک ایک پردہ ہے نا ایک ایک حجاب ہے نا ایک رستے دے اندر ایک چادر آئی کھڑی ہے نا ایک اور نہیں کھڑی ہے نا حضرات مطلب نہیں آنے نا کاک دے اوڈھر پہاڑ کھڑے تھے نا جنا کاک دے اوڈھر پہاڑ ہٹ میں دے والذات خدا وندی جلوہ لکھے دی ہے والمحمد مصطفیٰ دا چہرہ والدہا دا مکڑا نظر دے سامنے ہو دے واللوگا دے پچھن دی ضرورت نہیں ہو دی مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کی خوبصورت جملے لکھے آپ نے فرمایا لوگوں اگر قرآن کو اکھی نال دیکھ سو دا لفظ نظر سن قرآن کو دماغ نال دیکھ سو دا علم نظر سی قرآن کو دل نال دیکھ سو دا ادب نظر سی اگر ہی قرآن کو روح نال دیکھ سے وہ ذات خدا نظر سی یہ جلوہ محمد مصطفیٰ میں صرف دیکھن پڑھن سوچن سمجھن دا فرق ہے حضرات محترم کوئی چکر دے اندر پھنس گیا نا ہنگلو فرید فرما گیا نا جڑا عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا بس ایک حضرت دل آباد تھیا سے وجد کنو لک حال کنو فرمایا لوگوں میں کنو کیا پوچھنا چاہ دے اگر میں اپنے دل دی گال کو کھول کے رکھ دے لوگ دا فتوے ایسے لا دے سن کہ دنیا دے اندر جیون بھی کہہ دے سن اگر حقیقت پوچھنا چاہ دے والفرید تو اپنے سے دے حضرات محترم میرا محمد عربی دا دیوانہ بڑھ گئے نبی دے درد موتر بڑھ گئے اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہ دے اے لوگوں کہیں پاسے بھجن دی ضرورت نہیں کہیں پاسے دولن دی ضرورت نہیں کہیں پاسے التجا کرن دی ضرورت نہیں مدینے والے محمد دا دامن پکڑ گئے حضور دے دروازے دے آمن حضور نے دامن جوڑ گئے والفرید فرمے دے میں تورے نال وعدہ کرے نا تیرے قبر دے اندر پہنچو ہزار امن مٹی دے تلے بھرا سما کے واپس ولسن رشتہ دار سما کے واپس ولسن کنڈا قبیلہ علاقہ معاشرہ سما کے واپس ولسی لیکن آخریت تک بند تھی سی انہوں سامنے چہرہ ہو سی دا محمد مصطفیٰ دا چہرہ ہو سی حضور دی تصویر ہو سی حضرات محترم میں کیڑی گال تیرے سامنے عرض کرا کیڑی گال کو کھولا تیرے سامنے اور حقیقت تو آشنا کرا حضرات مکرم محترم محتشم سامیوں ساتھیوں حضرت خواجہ حسن بصری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ اور بزرگان دین دا ذکر بھی کرنا حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل این حدیث پاک کے راوی ہیں ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ حضرت معاذ بن جبل کو اکابر صحابہ کرام دے اندر شمارے حضرات محترم آپ فرمینن کہ لوگوں جڑا ولیاں دا ذکر ہے اولیاء دی گال کرنا انہاں دے بارے بات چھیڑنا فرمایا یہ بھی تورے گناہ دا کفارہ ہے یعنی بخشش کا ذریعہ ہے حضرات محترم صرف انہیں گالی نہیں حضرات مکرم محترم ساتھیوں صوفیاء کرام نے جڑا قوم کو نبی دے غلامہ کو درس دے سبق دیتے نا وہ حقیقت دیتے فرمایا اگر این زندگی دے اندر آوے سو اگر دل نے پلیتی کھڑی ہے اور جملہ اگلا توجہ نہ سماعت فرمائیں اگر دل نے پلیتی کھڑی ہے نجس کھڑی ہے غلادت کھڑی ہے فرمایا قدورت کھڑی ہے تام تشریح کھڑی ہے جڑی گال حضرت فرمائے دے پہ فرمایا والخالی ٹکرا ہے نہیں باقی کچھ گئے نہیں والٹکرائے نہیں والخالی آمن دے ونجن ہے والخالی وضو کرنا ہے اگر چاہنے کہ اللہ راضی تھی ونجے ربیہ کچھ نہ کر ولی دل علی کوٹھی کو صاف چکر اندر علی غلادت کو پڑھ کے سٹ کٹ ہمیں پلیتی کو پرے چا سٹ ہمیں اللہ دی رضا دی خاطر زندگی گزار یارو کیا کہیں دلال دشمنی رکھنا کیا کہیں دلال حضرات محترم اسا بننا سانجا کیا دنیا دے اندر رہ کے صحیح میں غتان و تشمیل کا نشانہ بڑا ہونا فرمایا نانا اذا مختصر زندگی ہے نا اللہ دی رضا دی خاطر اس زندگی کو سونا چا بڑا لیابلوکم ایشوکم احسن عملہ قرآن دے توڑے جو کیڑا بندہ ہے یہ چنگی عمل کر دے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر آدے اس زندگی کو سونا بڑا دے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر آدے میں مختصر زندگی کو قیمتی بڑا دے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر آدے اللہ والکیف میرے اگر سونا بڑا کے آ گیا اور میں رب دا وعدہ دے فالا نحیینہو حیاتا طیبہ میں اللہ ایسی فقیدہ ایسی ستری ایسی اعلیٰ
زندگی عطا فرما دے سا میں بانے جو قبر دے اندر کیوں نہ ہو سی میں اللہ او ہاں جو قبر دے اندر بھی ایسی زندگی عطا فرما دے سا جنہیں دنیا دے اندر رہنے ہوئے ہر چیز کو متعارف ہو دے انہیں قبر دے اندر رہتے ہوئے بھی دنیا والی ونال متعارف بھی ہو دے اور فیضان بھی کھلے نہ دیا ہوتا ہے. اچھا ہوں ایک ذہن کے اندر خیال پیدا کیا اسی یارو قبر اسا سنی ہر ویلے گال کرنے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے محبوب کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے دے. اور اقبال دے لوگاں نے غافل تو نے سمجھ لیا موت کو اختتام زندگی غافل تو نے سمجھ لیا موت کو اختتام زندگی. ہمیں سمجھ کہ جو موت آئے دے فلانا ٹریا دے چلیا گیا مر گیا ختم دے مٹی مل گیا. ہمیں نہیں کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ ارے وہ تو قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ ارے وہ تو قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. ارے پوچھے نا اللہ دے ولی کو لو خدا دی عزت کی قسم لوگوں اور ٹائم نہیں طوالت کے اندر بن کے کوئی جملے کو کھول کے تیرے سامنے رکھا لیکن اتنا عرض کرنا چاہنا اصل سمجھتے ہیں سارے سجڑ بیلی رشتہ دار فلاں ٹر گیا لیکن بندہ مومن نبی دا غلام جرا دنیا تو پردہ کریں گے اور لوگ روندے پہ ہونے لوگ حضرات محترم کیا کیا گالی کریں پہ ہونے لیکن آواز دے دے سارے کنہ پہ نہیں پہنچ رہی ایسا سن نہیں سکتے. آواز رہے یارو نہ رو پریشان نہ تھی وہ میں ہی گھڑی دی انتظار کے اندر ہم الموت جاسر موت ہے پل دی ماند ہے فرمایا جرا بندہ مومن ای پل کو کراس کرے دے ول پار ویندے دے سامنے یار دی تصویر نظر دی ہے مصطفیٰ نے زیارت کی ہے آقا دے غلاموں جرا مومن بندہ قبر دے اندر پہنچ دے ول آقا علیہ السلام دے غلاموں جب فرشتے قبر میں آئے جب سرکار قبر میں آئے تو میں قدموں پہ گروں. آقا دے غلاموں جب سرکار قبر میں آئے تو میں قدموں پہ گروں اور جب فرشتے مجھے اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں پائے ناس سے میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. میں تو پہنچے ہی گانوہا جو حضور دی زیارت تھی سی مصطفیٰ دا مکھڑا نظر سی محمد مصطفیٰ دا چہرہ دیکھ سا تو نظر سمجھ دے کہ بند کوٹھڑی یہ قبر ہے نا حقیقت پوچھ دے القبر المومن روزۃ من ریاض الجنہ مومن دی قبر جنت تے باغ ہے جو باغ ہو دیئے عام نہیں ہو دی میری قبر دے اندر خود کائنات توالی تشریف گن کے آوے آمنہ دا دلارہ تشریف گن کے آوے وہ دعا دے بکھلے والا محمد مصطفیٰ تشریف گن کے آوے وہ بند کوٹھڑی نہیں رہ سکتی تیرا مصطفیٰ دے قدم لگ دل. اللہ فرمانے حدیث کی روشنی دے اندر عرض کیا کرے نا اللہ فرمانے فرشتوں اور مومن بھی قبر گئی میرے محبوب دے قدم لگ گل اور جنت وچ اور دروازہ کھول دیو اور انہی قبر دا کنیکشن ڈائریکٹ جنت نال ہوے پیا اور ڈائریکٹ جنت نال ہوے پیا. حضرات محترم ادا او زندگی ہے نا حضرات مکرم صرف اتنا عرض کرنا چاہنا میں صوفیاء دی زندگی کو بڑے محبت نال پڑھدا کیونکہ بڑا درس مل دے. صوفی فرمے دے اپنی میں کو ختم کر دے سے نا اپنے اندر کو مٹانے سے نا اپنے آپ کو ختم کر دے سے نا حضرات محترم میں فلاں ہاں میں خطیب ہاں میں عالم ہاں میں مفتی ہاں میں ملک ہاں میں خان ہاں میں جام ہاں یہ انا جڑی کھڑی ہے نا انا یہ سب کچھ کو ختم کی دی کھڑی ہے اے عملہ کو بھی برباد کی دی کھڑی ہے ساری زندگی کو بھی ختم کی دی کھڑی ہے سارے دل دے اندر بھی ایسا زنگ لگ گیا. حضرات مکرم دوستو اصحاب دا ہن وڈیاں دا ادب بھی باقی نہیں رہ گیا چھوٹیاں نال پیار کیویں کرو سارے دل دے اندر علماء دی محبت کیویں ہوے جڑن دی انا سارے اندر بہ گئی اوے میں کو ختم کرے سے نا ول او حقیقت نہیں سی ول تے کوئی پتہ چل سی معین الدین چشتی اجمیری 90 لاکھ کافراں کو کلمہ پڑھاون والا محمد دا غلام. حضرات محترم آپ دیکھو ایک ہندو آ گیا ہندو آکا لگیا معین الدین یہ کوئی وظیفہ رسا ہوا اور میں پہلے جڑے مسلمان ہیں تسبیح دے کچھ پڑھ دے ودے اور میں کو بھی کچھ رسا ہوا. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے وال نگاہ ولایت نہ لٹھے آپ نے فرمایا چلو تو پڑھیا کر میں نہیں اوئے بول دے صحیح یار سبحان اللہ میں نہیں اوئے میں نہیں اوئے اور اے تھوڑی جی روحانیت کی گال ہے. آقا دے غلام وحیدہ ہندو لیکن پڑھدا ہوں آکھا لگے میں کلمہ نہیں پڑھدا لیکن میں کو وظیفہ دساؤ
خواجہ معین نے او خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جڑا داتا علی حجویری دے قدمہ دے اندر بیٹھ کے چلا بیٹھا کٹیں دے وال قلم نہ لکھیں دے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما آقا دے غلام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار نے فرمایا پڑھ میں نہیں اوئے جوان پڑھ دائی ودے دے حضرات محترم بھائی دائی ودے دیوارا چند گزریاں اللہ دی رحمت کو جلال آیا رب قدوس کو جملہ پسند آیا خالق کائنات نے رحمت والی نظر نال رحمت فرمائی اور اندر دے نور کو جگا دیتا جرا اندر دا نور جاگیا نا دے سنگی دربار پہنچیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے کول آکھا لگیا حضور میں کو کلمہ پڑھاؤ چاہ پر میں دا نہ پڑھنا چاہنا ہم کیا کیتے وے کہ ہے طویل کیتے وے جو دل ہون رہ نہیں سکدا بس وہ آگے تیری دید وے میری عید وے ہر وقت یار فرید وے بس دل یہ چاہدے تکو پھوزو گر چودھار پھرا ہم سندھ پنجاب دے مار پھرا سن پردے شہر بوار پھرا مطیار ملن تنسان سبب تجھے خوش وسنے وچ ملکا رب حضرت فرید فرمے نما اور دلڑی لوٹی تیار سجن کدی مور مہارت آوطن روحی دی اجل بہار دی سے جتا میں نیمانی دیار دی سے جتا عاشق لکھ ہزار دی سے جتا میں مسافر بے وطن ہمیں لوگوں میں گل پوچھنا چاہتے میں پر میں دادا میں بدنا کہیں بین برندہ تو صاحب لاج شرمدہ زور فرید کو تیرنے دندہ لگیا ساول توڑ نبھاوی آمل آج کل سہرا سائی ملتا مستی خیم کھسائی فرید کو پوچھنا چاہتے میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا جسم بھی تو میرا روح بھی تو میرا قلب بھی تو جن جان بھی تو میرا ذکر بھی تو میرا فکر بھی تو میرا شرم بھی تو میرا دھرم بھی تو وجدان بھی تو میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف کے قرآن بھی تو میرا ملک مہیر دمارو تھوڑا روحی چالستان بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان فرمائے نے حضور کیڑا طویل دیتے ہوئے جو دل کریں دے جو ہن جلدی کر دے کلمہ پڑھ معین الدین نے نگاہ ولایت نال دیکھے آپ نے فرمایا تو دا آج پڑھنا ہے وہ دل جڑا آیا ہمیں سا پڑھا چھوڑیا ہے جنہاں آج یہاں میں ناسا پڑھا چھوڑیا ہے انہاں اسا ہوں نہیں بھی اپنا درس تے گڑے دیتا ہے آج بھی جڑا کوئی بندہ جڑے مسلک نال جڑے مذہب نال جڑے عقیدے نال تعلق رکھیں دے لیکن جڑا ولی دی دربار دے اندر ویندے نا ولی اے نہیں دے تھا جو کیڑے عقیدے نال تعلق رکھے دے ولی اے دے دے جو ان دے اندر وسدا کون ہے ان دے اندر رہندا کون ہے اور ولی دی بارگاہ دے اندر وینا تیرا کم ہو دے تیری انگی لائن کو سٹھا کر کے سونے محمد دے روزے والے پاسے کھڑا ہونا محمد مصطفیٰ دے غلام دا کام حضور دے غلام دا کام ہونے ہمیں اصلا دا کلمہ ہونی پڑھا چھوڑیا ہے حضرت معین الدین سرکار نے فرمایا کلمہ دا ہونی پڑھا چھوڑیا ہے اصلا نفی دا سیغہ دا پہلے دی ڈسا چھوڑیا ہے نا میں نہیں اور کلمہ پڑھنا لا الہ پہلے نفی ہی کھڑی ہے حضرت محترم بعد دے اندر اللہ دی عبودیت اللہ دی معبودیت اللہ دا الہ ہونا اللہ دا یکتا ہونا اللہ دا ایمان رکھنا اللہ نے پہلے فرما دیتا فرمایا کچھ کہے نہیں اے لوگوں میں تو سمجھ گرو فلا فلا ہے فلا فلا ہے فلا فرمایا کچھ نہیں ایک ہے ذات خدا ہے ایک ہے جڑا ایک کو ڈو کر جانے کافر دے مشرک ہے آقا دے غلاموں رب قدوس نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے فرمایا تو آج کلمہ پڑھ رہے ہو دے میرا پہلی نبھار ولی دی بارگاہ کے اندر آیا ہمیں اسا تیرے سینے دے اندر خوف خدا بھی رکھ چھوڑیا بھائی عشق مصطفیٰ بھی رکھ چھوڑیا اسا دا پہلے دی جام پلا چھوڑیا گئی نا یار دی محبت دا دے ول یار دے اقرار دا دے یار کو منن دا اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب فرمایا کچھ گالی زبانہ دے چل دن کچھ تصدیقان دل بٹھینن لیکن اے دل ہے جڑا دل اتو دا یار کو فرمایا ول اے دل دیون دی دیر ہے اے محبت دی صرف روح ہے اللہ نے فرمایا ویبقا باقی ہے وجہ ربک بالکل ختم دا ٹائم بھی آ گیا سامان بھی آ گئے اور آخری لفظ جڑی قرآن دی آیت پڑھی ہے
میں تھوڑی جی تفصیل عرض کر دیواں تاکہ عاشقاں دا سینہ ٹھنڈا تھی ہوے اور ایمان تازہ تھی بنے. آقا دے غلام 3 گھنٹے دی تقریر ہوے اگر محبت رسول دی خوشبو نہ آوے تے کئی کھاتے دی کہیں نہیں منٹ کنج ہوون لیکن 5 منٹاں دے اندر محمد مصطفیٰ دی محبت میں چھلک دی کھڑی ہوے ان چھلک دی کھڑی ہوے ہر جملے دے وچوں میرے آقا دی محبت دی خوشبو آندی پئی ہوے او 5 منٹاں دی گفتگو 10 گھنٹیاں دی گفتگو دے بھاری ہوندی ہے. آقا دے غلامو اللہ نے فرمایا فرمایا باقی ہے وجہ چہرہ رب کا تواڈے رب دا. سبحان اللہ. یہ لفظی ترجمہ ہے. اللہ نے فرمایا ہر چیز فانی ہے. اوے لوگو ہر چیز ختم تھی ونجن والی ہے. ہر چیز حادث ہے. ہر چیز دنیا تو مٹ ونجن والی ہے لیکن باقی ہے تو اللہ دا چہرہ ہے. لیکن ایک عاشق نے کیا بھی خوب جملہ لکھا فرمایا لوگو اللہ دا چہرہ اللہ دا چہرے دو پاک ہے نا اللہ دا جسم دو پاک ہے نا اللہ دا ہتھا دو پاک ہے نا لیکن قرآن دے اندر فرمیندے باقی ہے دا اللہ دا چہرہ. گال روحانیت کی میرے خیال ہے تھوڑے دماغ دوتے پہ ویندی ہے یہ گالو تو سبحان اللہ نیوے علیندے تو آدھے اسے علمہ وچ پھسام اللہ کوئی یار دی گل سنام اللہ حضرات مگر کوشش تا ڈاڑھی کی دیئے علم علی گال کو تھوڑے جا تواری اندازے ڈھال کے عرض کرا. حضرات محترم بھیا بتا وجہ رب کا یہ سمجھن والے سمندے بیٹے ہو سے اللہ گفتگو کتنا پہ تھی دیئے کیڑے سٹیٹس تے میار دے پہ تھی دیئے. آقا دے غلامو باقی ہے دا اللہ دا چہرہ ہے. حضرات محترم باقی اللہ دا چہرہ بقا فنا یہ کیا سسٹم دے نظام ہے. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مرید آکے نا حضور میں کو اے دسو بقا کی کو آدن دے فنا کی کو آدن. آپ نے فرمایا مریدہ ہون ٹائم نہیں جڑا دنیا دو پردہ کرا جنازہ پڑھی جڑ پاوے صفحہ لگ ونجن جڑا جنازہ پڑھاون آوے ہوں کو پوچھی بقا کے کو آدن دے فنا کے کو آدن. اور جی کو پتہ ہی نہ ہوئے جڑا حالی پھسے ہی اتھائی کتاباں دے چکر دے اندر کھڑا ہوئے اگر ٹریا ہی نہ ہوئے کہیں پیارے دے ہاتھ دیتا ہی نہ ہوئے اندے سامنے پردے کی میں ہٹے کوئی ہٹاوڑ اللہ ہو سی نہ پردے ہٹے سی یار دا چہرہ لکھے سی روحانیت اور حقیقت تو آشنا کرے سی جڑا حضور دا مکھڑا نظر سی والو کو اے نہ نظر سی نور ہے یا بشر ہے والو آگ سی حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا اتھا چپ دی جائے حضرت باقی اللہ رحمت اللہ تعالی جلدی دے نال 2 منٹ اس بات کو کلوز کرنے ہیں. آقا دے غلامو سنو ایمان تازہ کرو اور میرا بھی سبق سن کے ونجو آج دا میسج دے پیغام میرا بھی سماعت کر کے ونجو. حضور دے غلامو فرمایا جڑا جنازہ پڑھاون آوے ہوں کو پوچھی بقا کے کو آدم دے فنا کے کو آدم. جڑا جنازہ پڑھی جا لگیا حضرات محترم صفم بدہیگیاں اور مرید انتظار دے اندر ہے جنہ شیخ کامل ہومن دول مرید کامل ہونن استاد کامل ہومن دا شگرد کامل ہونن مرشد کامل ہوئے دول مرید کامل ہونن. حضور دے غلامو شیخ جڑا کامل ہے مرید بھی کامل ہے دل پکی گال ہے کیونکہ یار دا حکم جو ہے فرمایا جڑا جنازہ پڑھاون آوے مسئلے دا حل ان کو پوچھی اور جوان دامی صف دے اندر کھڑیا ہے کیونکہ عاشق دا جنازہ ہے کوئی لا بھی بندے راہن ہزارہ دا مجمع ہے عاشق کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے سرکار کی گلیوں میں ذرا بھوم. جوان اگا تھے یہ صفہ چیرے دا ہویا سامنے آئے دے آکے امام کو پکڑ گدا حضور ایک مسئلہ پوچھنے دے والا تسائی جنازہ پڑھاوڑے انہیں آکے کیڑا مسئلہ ہے. حضرت نے مسائل دے گفتگو کی تھی میرا دل کی تا جو میں روحانیت تے گہلی کر کے نبی دی امت حضور دے غلامہ دے دل کو ٹھنڈک پہنچاما تو حضور دے غلاموں حضرت جڑا اگا تھی نا حضور مسئلہ دسو میرے مرشد فرمایا گئی مسئلہ صحیح کو پوچھا ہم لیکن صحیح دسایا گئی جڑا جنازہ پڑھاون آوے ہوں کو پوچھی جو بقا کیا ہوں دیئے دے فنا کیا ہوں دیئے. وَيَبْقَى میں قرآن دی آیت پڑھی نا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. حضرات محترم توجہ فرماؤ میں اتنا عرض کرنا چاہنا فرمایا ان بندے نے جنازہ پڑھاون دی خاطر آئے اس نے فرمایا بھی یار 2 منٹ صبر کرون 4 تکبیرہ ہیں انہیں پڑھ گننے ہیں دعا پڑھ کے ولو دے بعد تیرے مسئلے دا حل دسینے ہیں. جوان نے تھوڑی جی صبر کی تھی حضرات محترم جڑا او بدر جنازہ پڑھاون والا واپس بجن پیانا دے مرید نے پچھو چولے چھپاند ہاتھ دبیا پکڑ گیا فرمایا حضور نہ وجن دے سا جب تک میرے مسئلے دا حل نہ دسے سو جب تک
میرے مسئلے دا حل نہ رسی سو حضرات محترم جرا پچھو پکڑے اس نا میں آکھن لگیا ہاں بھئی کیا پوچھنا چاہنے صحیح فرمایا ہے جڑا جنازہ پڑھاونا آوے وہ کو پوچھی بقا کے کو دن دے فنا کے کو تھا حضرات محترم آپ نے فرمایا تنگ نہ کر کہ راز دیا گالی ہیں ساکو پردہ دے اندر رہن دے ساکو سفر کرن دے لیکن مرید بھلا کدہ ونجا دینا ہے ہاتھ بات کی عرض کریں دے حضور اے دل دا کھٹ کا دل لچ ہمیشہ رہوے سی اد ہی چادر کو لہاؤ چانا حضرات محترم نبی سے تیرے منہ دکھا من دو صدقے خدا سے محمد بڑا من دو صدقے عجب دور سینہ دے جلوے کی تونی آیا پاک چادر لہاؤ من دو صدقے آقا دے غلام ویدہ حقیقت دی بات دینا میں کیا جملہ عرض کر کے تیرے سامنے حقیقت تو آشنا کرا حضرت محترم جرا ہوں بندے نے آکیا حضور تھوڑا جا پردہ دے لہاؤ نا میں تو مرشد دا حکم دا پورا کرن دے نا میرے مسئلے دا حال دا نساؤ نا انہیں آکیا نا تنگ کر پردے دے اندر رہون دے آقا دے غلامو لیکن مرید کامل ہے رو کے عرض کرن لگیا حسن مجتبہ پاک بچڑا نبی دا تیری سرخ پوشاک پاون دو سجے حسین شہنشاہ راز شہنشاہ ملک رضا دا تیرے بال بچڑے بلہاون دو صدقے محمد تیرے موڑی کھاون دو نور دے غلامو توجہ فرماؤ جرائی میں پردے دے اندر جوان بھائی نا اوے پردے دے اوے بھی حسن والے اوے بھی علم والے اوے بھی ادب والے اوے بھی معرفت و مقام والے ہر اک کو نہیں نظر دے او اک چاہی دیئے دا صدیق اکبر دی اک چاہی دیئے او اک ہووے دا والحضرات محترم معین الدین چشتی اجمیری دی اک ہووے اک ہووے دا داتا یحییری دی اک ہووے حضور دے غلامو ایویں جو پردہ پائی ودے ہننا دے سرکار نے چہرے دو پردہ دا ہٹائے دا خود باقی باللہ آپ جنازہ پڑھاون دی خاطر آئے کھڑے ہن توجہ ہے یا کوئی حضرات محترم خود سرکار آپ آئے کھڑے ہن جوان دے پیرا تلو زمین حضور کیا ماجرا ہے فرمایا جڑا جنازے دے ستا پینا جندی خاطر صفا بدیاں کھڑن نا جندی خاطر لوگ کٹھے تھے کھڑن ایکو فنا دھنی جڑا جنازہ پڑھاونا یا کھڑے ایکو بقا دھنی فرمایا اگر میں تو پوچھنا چاہنے آج آمن ذات خدا نے رشتہ دے ناتا جوڑ گئے او بھی بقا ہی تے کو بھی قیامت تک واسطے زندہ کرنے سی ایسا زندہ کرنے سی اللہ معذر فرما گے بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی ارے صورت تنقید سبھی رد کر دی خود تو رہا پردے میں مگر اور اپنے دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ فرمایا باقی ہے دا اللہ دا چہرہ ہے اتھائی دا مفسرین بول پینا اے لوگوں چہرہ یار کون ہے من رعانی اور ابو ہریرہ فرمیرن حضرات مدر سب تو زیادہ حدیث اندر راوی ہے حضور دا غلام ہے حضرات مسفر محمد دے نالے حضرت نبی سید نالے لیکن حضور حافظہ تحفے دے طور دے عطا فرماویں اور کو بھر بھر کے دیویں حضور گالی بھولویں سننا میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ بچھا چادر اجنیک مصطفیٰ دے حضرات محترم رحمت کے سمندر کو میرے پاک نبی نے بھر بھر کے دیندے بیٹھے حضور عطا فرمینے بیٹھے کیوں نہ دیویں مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بدن میں ہجا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اعلیٰ حضرت سرکار فرما گئے نا اے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور 24 صدی دا ملا تا میں محمد دی شان دی عظمت کو نہ سمجھ سکیوں تو نور بشر میں جھیڑے دے اندر کھڑ گئیوں تا کو پتہ نہ چلیا جو مصطفیٰ دی عظمت مقام کیا ہے میں کو پوچھنا چاہنے فرما میں رسینا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ اور باقی ہے دا اللہ دا چہرہ فرمائے لوگوں ای نہ سمجھو جو محمد بھی قیامت علیہ دن تک یا حضور بھی فنا فرمایا نہیں وَيَبْقَى اللہ نے محمد کو اپنا چہرہ بڑھا کے دنیا فرمایا حضور اللہ دا چہرہ بڑھ کے آئے اور اس قیامت علیہ دن سب تو پہلے میرے آقا اپنی قبر مبارک تو باہر نکل سن اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں تو دا 500 تا 2000 3000 دے مجمع دے اندر لیکن جڑا قیامت تلی ہو سی والمقام محمود ہو سی انبیاء بھی ہو سن رسول بھی ہو سن بات مکمل ہو گئی بل ہنے جملے دے اختتام کرے نا سارے صحابہ دے تابعین بھی ہو سن اتھن آدم دلاد عیسیٰ جیسے بھی حضرات محترم لائن دے اندر ہو سن دے قطار دے اندر ہو سن جڑا پوری کائنات کا مجمع ہو سی مقام محمود دے آمنہ دلال ہو سی منبر مصطفیٰ بچھا ہو سی اللہ فرمائے سی محمد ہر
منبر دے اور خطاب کر نبی سے فرمیسن جرا قیامت علی جہاڑے میں نبی خطاب فرمیسن دے پوری کائنات محمد دے خطاب کو سن دی کھڑی ہو سی حضور دے خطاب کو سماعت سن دی کھڑی ہو سی آقا دے غلامو بس یہ سبق ہے میرا جو نبی سے الوفا کر حضور دے در دے آون حضرت محترم حضور دے در دے آون حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی بایزید بستامی کشف المحجوب دے اندر داتا علی جوری فرمینے کشف المحجوب شریف دے اندر فرمینے بایزید کو ایک مرتبہ اللہ نے اتنا قرب عطا فرمایا جو جے کو صوفیاء فرمینے جو بایزید دی معراج ہے میں کہ یارو اتنا دا سارے نبی دی معراج کو انکاری لوگ ہوتے تے بایزید دی معراج اور ہن حضرت بایزید بستامی جڑا قرب خدا حاصل کیا نے بل عرض کی تو نے اللہ سیاں اے جڑی انا ہے اے جڑا فخر ہے اے جڑا تکبر ہے اے جڑا غرور ہے جو لوگ اٹھی نے میں کو سلام کرے میں کیوں کہیں کو کرا لوگ اٹھن ملک سردار خان میں کو سدن میں کیوں کہیں دی خاطر لیکن اے میرے محمد دا طریقہ نہیں میرے محبوب دا طریقہ دا اے ہے غریب آندے دا حضور پکڑ دے سینے نہ اللہ گھن اللہ حضور دا چہرہ چم دلنا حضور دا اپنے علم مشرق دے سینے نہ اور تیرا سینہ اتو لکھ ہے اے دا محمد دا چہرہ ہے میرے پاک محمد مصطفیٰ دا سینہ مبارک ہے جنہ ذکر قرآن مجید کے اندر ہے حضور دے غلامہ میرے پاک محمد دی سنت عمل کر حضور دی سیرت طیبہ کو اپنا اور مختصر زندگی ہے سین الوفا کر بل دیکھی آمنہ دلال تیرے نالکی میں وفا کرے بایزید بستامی کو جرا میرات تھائی قرب خدا دے اندر مشاہدہ کرایا گیا جہنم دے جنت دکھایا گیا سب کچھ حوران غلمان دکھائے گئے حضرت معتبر لوح دے قلم دکھایا گیا حضرت بایزید بستامی نے سوال عرض کیا اللہ سیاں میں کو اے دسا اے جڑی انا دی دنیا ہے اے جڑی تکبر دی دنیا ہے آمہ چھوڑی پھرے دے اے جڑی فخر دی دنیا ہے اللہ اے دنیا دو بندہ کراس کی میں تھی لے ای دنیا دو بندہ کراس کی میں تھی لے خالق کائنات نے جواب دیتا فرمایا بایزید اپنا سب کچھ میرے محمد دے قدمائیں چ رکھ دے میں اپنی آپ کو میرے محبوب دے حوالے کر دے ول ہر ویلے تیرے وچوں انا ختم فخر ختم تکبر ختم غلاظت ختم کیونکہ محمد پاک ہے میرا پاکاں دے دامن نال لگ دے اللہ ان کو بھی پاک فرما تو اللہ تعالی میرے معروضات اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرماوے نال شاگردی میں ایک مصرع نعت کا پڑھ سی ایک مصرع زیادہ کوئی نہ خدمت چ فرما اللہ تعالی بھائی مختیار دے والد گرامی دی قبر دے بے بہار ہم تک نزول